بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور اور علماء کی ذمہ داریاں۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور بانی جامعۃ الامام سید احمد شہید ملیح آباد لکھنؤ کا خطاب اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں پیش کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے، مولانا موصوف کا یہ خطاب دورہ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے موقع پر ہوا تھا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ علماء گرامی قدر، بزرگان محترم اور مکرم حاضرین مجلس، ڈھاکہ کی سرزمین پر آج کا یہ اجلاس جو موجودہ دور کے چیلنجز اور علماء کرام کی ذمہ داریوں کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ موضوع اگرچہ آج کے اس دور میں کثرت سے زیر بحث آتا ہے، رسالوں میں، مجلوں میں، اخبارات میں، تحقیقی مضامین میں، کتابوں میں، جلسوں میں، اجلاسوں میں اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے، تحقیقات پیش کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ موضوع تشنہ ہے۔ اس کا اگر فکری اور نظریاتی طور پر حل پیش کیا جاتا بھی ہے تو عملی زندگی میں اس کا حل ابھی مشاہدے میں نہیں آ رہا ہے۔ چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور چیلنجز کا جواب گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باطل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور حق پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے، سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس بعدي من سنتي او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام شروع ہوا تھا تو انجانا تھا، پردیسی تھا، نامانوس تھا، نیا تھا، اور پھر ایسا دور آئے گا کہ اسلام پہچانا نہیں جائے گا، اسلام پردیسی بن جائے گا، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنی قوم میں، اپنی برادری میں۔ اور جو لوگ غربا ہوں گے، یعنی معاشرے میں وہ اجنبی سے ہوں گے، پردیسی سے ہوں گے، وہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ ان کے کیا کہنے، اس وقت وہی انبیاء کرام کے وارث ہوں گے، ان کے نمائندہ ہوں گے، حق پرست ہوں گے، حق کی علامت ہوں گے، حق کا سنگوین ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ان کا یہ مقام ہے تو زبان نبوت نے کہا فطوبى للغرباء، اور یہ غرباء کون ہوں گے، ان کا مشن کیا ہوگا، ان کا ایکشن کیا ہوگا، ان کا فنکشن کیا ہوگا؟ وهم الذين يصلحون ما افسد الناس بعدي من سنتي، میرے طریقہ کار میں جو رد و بدل کیا گیا ہوگا یہ اس کی اصلاح کریں گے، یہ حالات کو صحیح رخ پہ لے کے آئیں گے، یہ لوگوں میں تبدیلی پیدا کریں گے، یہ چیلنجز کا مقابلہ کریں گے، یہ باطل کا منہ موڑ دیں گے، اس کی کلائی پکڑ لیں گے، اس پر شکنجہ کس دیں گے، یہ حق کا اظہار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں زبان نبوت نے مزید ارشاد فرمایا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم الى قیام الساعة۔ میری امت کا ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا، جو لوگ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، جو اس کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماریں گے،
اور یہ طبقہ حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا. اللہ تعالی نے اس کے بقا اور اس کے قیام اور استحکام اور اس کے تسلسل اور دوام کا فیصلہ فرمایا ہے. یہی وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فرمایا کہ اس علم کے یعنی علم قرآنی کے، علم نبوی کے، علم وحی کے، علم حقیقی کے حامل، علمبردار اور وارث وہ لوگ ہوں گے جن کے 3 کام ہوں گے اور وہ اپنی ذات میں امانت دار ہوں گے، عادل ہوں گے، دیانتدار ہوں گے. محض علم کے حامل نہیں ہوں گے، وہ کاغذ کی سندیں رکھنے والے اور مدارس میں چند سال گزار کر نکلنے والے ہی نہیں ہوں گے. وہ نہیں ہوں گے جن کو یہ فکر ہوگی کہ حکومت ہماری سند منظور کرے. انہیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہمیں عہدہ ملے، منصب ملے. وہ دنیا دار نہیں ہوں گے، مادہ پرست نہیں ہوں گے. وہ حق پرست ہوں گے، حق کے علمبردار ہوں گے، شاہد عدل ہوں گے، گواہ برحق ہوں گے، دیانتدار ہوں گے، امانت دار ہوں گے، عدول ہوں گے، ثقات ہوں گے، امنا ہوں گے. اور اس کے بعد معاشرے میں وہ کیا کریں گے؟ معاشرے میں ان کا کام صرف امامت اور صرف خطابت اور صرف تدریس اور صرف عہدہ اور صرف منصب اور صرف صوفیانہ عمل اور صرف درویشی نہیں ہوگا، بلکہ معاشرے میں ان کا عمل ایک ایکشن پلان پر مبنی ہوگا جس کو زبان نبوت نے یوں بیان فرمایا: ينفون عنه تحریف الغالین. جو لوگ غلو کرنے والے ہیں، دین میں بے جا باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ جن سے دین متشددانہ اور دین انتہا پسندانہ اور دین غیر معتدلانہ بن کر سامنے آتا ہے، ان علماء حق کا کام یہ ہوگا کہ غلو کی تمام باتوں کو چھانٹ کر اور کھرچ کر پھینک دیں گے تاکہ غلو کی کوئی شکل باقی نہ رہ جائے اور یہ حقیقت سامنے آ جائے کہ یہ دین برحق معتدل ہے، جس دین برحق اور امت برحق کے بارے میں فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تم کو ایک درمیانی معتدل متوازن امت بنایا ہے تاکہ تم تمام انسانوں کے سامنے حق کی گواہی پیش کرو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے حق کی گواہی پیش فرمائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اسی اسلام کے اعتدال کو بیان کرنے اور اس کو مضبوطی سے اختیار کرنے کے لیے القصد تبلغوا. دیکھو میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو تبھی تم منزل تک پہنچو گے. فرمایا تھا ان المنبتر ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. جو آدمی تیزی سے اپنی سواری کو بھگاتا ہے نہ وہ راستہ طے کر پاتا ہے اور نہ اپنی سواری ہی کو محفوظ رکھ پاتا ہے. سواری بھی برباد ہو جاتی ہے، راستہ بھی کھوٹا ہو جاتا ہے. فرمایا تھا جئتکم بالشریعۃ السمحۃ البیضاء لیلها کنہارها سواء لا یزیغ عنها الا ہالک. میں تمہارے سامنے ایک ایسا قانون لے کر آیا ہوں جو لچکدار ہے، جو معتدل ہے، جو روشن ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح تابناک اور روشن ہے، اور اس سے وہی شخص ہٹتا ہے اور کجروی اختیار کرتا ہے جسے تباہ و برباد ہونا پڑتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن علماء کے سلسلے میں پیشین گوئی فرمائی جو چیلنجز کا مقابلہ کریں گے، اور حضور نے اجمال کے ساتھ اور تعمیم کے ساتھ دنیا بھر کے تا قیامت چیلنجز بیان فرما دیے، جن میں ایک کا عنوان ہے غلو. ينفون عنه تحریف الغالین. غلو کرنے والوں کی تحریفات کو دین سے وہ الگ کر دیں گے، جدا کر دیں گے. وانتحال المبطلین. اور باطل پرست دین میں جن چیزوں کو داخل کرتے ہیں، دین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، غلط نظریات، غلط فلسفے، باطل
نقطہ نظر جو اس دین میں شامل کر دیے جاتے ہیں اور اس دین کے اندر انہیں داخل کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ اس دین کو محرف بنا دیا جائے، فرقوں کی طرف سے، اشخاص کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے اور مختلف سوسائٹیوں کی طرف سے، یعنی باطل پرستوں کی طرف سے جو عمل بھی کیا جاتا ہے، انتحال کا عمل کیا جاتا ہے، اسے بھی وہ چھانٹ دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، تاکہ کسی بھی غلط خیال کو دین میں جمنے کا موقع نہ ملنے پائے۔ وہ خیال قدیم فرقوں کے ہوں یا جدید فرقوں کے ہوں، وہ خیال معتزلہ کے ہوں یا مرجئہ کے ہوں یا کرامیہ کے ہوں یا جہمیہ کے ہوں یا شیعہ کے ہوں یا قدیم مختلف فرقوں کے ہوں یا اس دور میں قادیانیت کے ہوں یا بابیت کے ہوں یا بہائیت کے ہوں، یہ ان کے علاوہ طرح طرح کے نقطہ نظر جو دین میں داخل کر دیے جاتے ہیں اور جن کے دلائل قرآن سے پیش کیے جاتے ہیں اور حدیث نبوی سے پیش کیے جاتے ہیں اور ذہنوں میں کنفیوژن اور شبہات داخل کر دیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ناحق کو حق سمجھ لیا جاتا ہے اور باطل کو اسلام کا ایک حصہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ علماء کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کے تمام خیالات اور باطل باتوں کو نکال کر باہر پھینک دیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وہ لوگ جو دین سے واقف نہیں، اپنی جگہ پر وہ پروفیسر ہیں، وہ لیکچرر ہیں، وہ ریڈر ہیں، وہ ٹیچر ہیں، وہ رائٹر ہیں، وہ اوریٹر ہیں، وہ صحافی ہیں، وہ قلم کے مالک ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، فنکار ہیں، ایکٹر ہیں، ایکٹریس ہیں، یعنی وہ سب کے سب جہلا جو دینی ثقافت سے اور دینی علم سے اور دین کی تاریخ سے اور دینی نظام سے واقف نہیں ہیں، اور پھر وہ تعویلیں کرتے ہیں، اپنے اعمال کی تعویلیں اور اپنے نظریات کی تعویلات کرتے ہیں اور دین کو بازیچہ اطفال بناتے ہیں۔ فرمایا کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کی تمام غلط اور جاہلانہ تعویلات کو بھی چھانٹ کر الگ پھینک دیں۔ بزرگوں، یہی کام ہے جو مجددین کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یا یوں کہہ لیجئے کہ اسی حدیث کی تمہید کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی سيبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، کہ خداوند قدوس اس امت کی خاطر ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے گا جو اس دین کی تجدید کا فریضہ انجام دیں گے، یعنی اس دین کو اسی طرح پیش کریں گے جس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش فرمایا، بدون کسی اضافے کے، بدون کسی ترمیم کے، بدون کسی کمی کے، بدون کسی تنسیخ کے، دین ویسے ہی جیسے کہ عہد نبوی میں تھا، جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، اس طرح اس دین کو نکھرا، ستھرا، چمکتا ہوا اور روشن اور فطری پیش کریں گے۔ یعنی خداوند قدوس نے جس قالب میں اسے اتارا، جس سانچے میں اسے ڈھالا، جو الفاظ اسے عطا کیے، جو معنی اسے پہنائے، وہ اپنی طرف سے بغیر کسی اضافے کے یا تبدیلی کے اسے اسی طرح پیش کریں گے۔ یہ کام ہوگا وقت کے مجددین کا۔ یہاں یہ میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مجدد صدی میں ایک ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں لفظ من کا استعمال کیا گیا ہے جو اس میں موصول ہے اور عام ہے، اور بہت سی حدیثیں لا تزال طائفة من امتی سے پتہ چلا کہ ہر صدی میں طائفہ موجود رہے گا، ہر دہائی میں یہ طائفہ موجود رہے گا، ہر سال یہ طائفہ موجود رہے گا، ہر مہینے موجود رہے گا، ہر منٹ موجود رہے گا، یعنی یہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ جب یہ طائفہ ہوگا جس کا کام یہی ہوگا، وہی نمائندہ ہے تجدید دین کا۔ اور يحمل هذا العلم من كل خالة عدول، یہ نہیں فرمایا گیا عدل واحد، بلکہ پوری جماعت ہوگی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ دنیا مختلف بر اعظموں میں اور بر اعظموں کے ملکوں میں اور ملکوں کے صوبوں میں اور صوبوں کے ضلعوں میں تقسیم ہے۔ ایک مجدد مراکش میں ہوگا اور ایک مجدد انڈونیشیا میں ہوگا اور ایک مجدد ہندوستان میں ہوگا اور ایک کہاں اور کہاں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک مجدد کافی نہیں ہوگا، کوئی شمال میں ہوگا تو کوئی جنوب میں ہوگا،
کوئی مشرق میں ہوگا تو کوئی مغرب میں ہوگا، ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امت کے بہت سے حلقے اور طبقے خالی ہوں گے کار تجدید سے، اور گویا وہاں دین میں انقطاع پیش آ جائے گا اور حق ان کے سامنے بالکل مبہم اور غیر واضح ہو جائے گا. اور وعدہ الہی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تسلسل قائم رہے گا، استمرار باقی رہے گا. میرے بزرگوں، علماء کرام اور طلباء اعظام، جو ذمہ داری علماء پر ڈالی گئی ہے وہ یقیناً بہت بڑی ہے، لیکن اس ذمہ داری کو انجام دینے کے طریقہ کار بھی واضح فرما دیے گئے اور ماضی ان کی مثالوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ تو چیلنجوں سے بھری پڑی ہوئی. اٹھے آپ تو اس وقت پورے جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک چیلنج درپیش تھا. ایک طرف مشرکانہ اور ملحدانہ نظام تھا، اور اس نظام کے تانے بانے تھے، اور اس نظام کے شعبے تھے، اور اس کے حلقے تھے، اس کی حکمرانیاں تھیں، اس کے علوم تھے، اس کے لٹریچر تھے، اس کے فلسفے تھے، اس کے بہت سے ادارے تھے. اس پوری صورتحال کے مجموعی چیلنج کو قبول کرنے کے لیے نبی آخر الزماں کو برپا فرمایا گیا. ایک ایسے نبی کو جس کو صرف مکے میں کام نہیں کرنا تھا، جس کو صرف قریش کے لیے کام نہیں کرنا تھا، جس کو جزیرۃ العرب کے لیے صرف نبی نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے جس کو بحیثیت خاتم النبیین کے منتخب فرمایا گیا تھا، اور جس کے بارے میں کہا گیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور جس سے کہا گیا تھا کہ کہہ دو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، جس سے کہا گیا تھا کہ یا ایھا الناس سے جا بجا خطاب کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی اور اسی لیے اس پر سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا گیا تھا. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خیر کا دروازہ بند کر دیا گیا، بلکہ ختم نبوت کا یہ مطلب تھا کہ خیر کا دروازہ چوکٹ کھول دیا گیا، یعنی خیر کو بہت کثیر فرما دیا گیا، خیر کو عظیم کر دیا گیا، خیر کے دائرے کو وسیع کر دیا گیا، خیر کے اب اور چھوڑ نہیں، خیر کا اب کنارہ نہیں، خیر زمین سے آسمان تک، خیر مشرق سے مغرب تک، لا شرقیہ ولا غربیہ، خیر کو یہ وسعت عطا فرمائی گئی اور اس کو ختم نبوت کو اس کا عنوان قرار دیا گیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، اور فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اپنے دو بنیادی کام بیان فرمائے. پہلا کام میرا یہ ہے کہ میں تعلیم دوں، علم آسمانی کو، علم وحی کو منتقل کروں. دوسرا کام میرا یہ ہے کہ اس علم کے مطابق اخلاق کو ڈھال دوں، سیرت تیار کر دوں. افراد سازی کرنا، سیرت سازی کرنا، کردار سازی کرنا، فرد کو بنانا، ملت کو بنانا میرا کام. اور مجھے جو کام کرنے ہیں وہ دو ہیں، دو ہی کام بتائے گئے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے انہی دونوں کاموں کی درخواست کی تھی کہ اللہ ایسا نبی برپا فرما جو یہ دو کام کرے. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعلمهم، يتلو عليهم، یہ انما بعثت معلما کی ترجمانی، اور یزکیہم یہ ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کی ترجمانی. دو کام سونپے گئے، ایک یہ کہ آپ علم دیجئے، اور علم کون سا؟ وہ علم نہیں جو محدود ہو کتابوں میں، جو محدود ہو مدرسوں کی چہار دیواریوں میں، وہ علم نہیں جو قال اقول کے فلسفوں میں الجھ کے رہ جائے. وہ کون سا علم؟ وعلم آدم الاسماء كلها. آدم خلیفہ اول تھے اور انہی کے سلسلے نبوت میں نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری کڑی تھے. وہ ان کے کام کی تکمیل کے لیے آپ تشریف لائے تھے. جس عمارت کا سلسلہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمایا تھا، اور پھر جس میں اینٹیں حضرت نوح نے لگائی تھیں، پھر حضرت ابراہیم نے بھی کچھ اینٹیں رکھی،
پر تسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بقیہ اینٹیں رکھ دی، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی، محمد عربی علیہ السلام نے اس اینٹ کی تکمیل فرما دی، فرمایا انا الذین وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ختم بی النبیون، میں آخری اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے ذریعے سے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سارے اعلانات فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کی تکمیل کر دی اللہ تعالیٰ نے، نظام مکمل فرما دیا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ پہلے تو آپ ذہن سازی فرما دیں گے، دل بنا دیں گے، صحیح علم عطا فرما کر، وہ علم اتنا وسیع و عریض تھا کہ امام رازی کی تفسیر کی طرف اگر رجوع فرمائیں تو دیکھیں گے کہ وعلم آدم الاسماء کلہا کا مطلب وہ ارشاد فرماتے ہیں علم آدم العلوم کلہا والفنون والثقافات کلہا، ہر وہ علم جس کی ضرورت ہے، ہر وہ علم جو نافع ہے، دنیا کا ہو یا عقبہ کا ہو، جسم کا ہو یا روح کا ہو، ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو، قلب کا ہو یا دماغ کا ہو، جسم کے کسی حصے سے متعلق یا عالم بالا کے کسی حصے سے متعلق ہو، ہر علم جو ضروری ہے انسانیت کے فروغ کے لیے حکم ہے کہ اسے حاصل کیا جائے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جب پہلی آیتیں قرآن پاک کی اتاری جن سے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن گئے تو فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پھر اسی علم کی جب ترجمانی کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے امت میں یہ صدا لگائی، سب لوگ نہیں نکل سکتے تو کچھ لوگ نکلے ہر علاقے سے اور آ کر یہ علم حاصل کریں اور تربیت سیکھیں، تو فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سب لوگ تو اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر نہیں آ سکتے، کاشتکار کاشتکاری چھوڑ دے، تاجر تجارت چھوڑ دے، صنعت کار صنعت کاری چھوڑ دے، مزدور مزدوری چھوڑ دے، پوری دنیا ویران ہو جائے اور سب مسجد نبوی کے طالب علم بن جائیں۔ فرمائے کہ یہ تو نہیں ہوگا اور نہ یہ مطلوب ہے، تو چاہیے فلولا نفر من کل فرقۃ، فرقہ سے مراد یہاں وہ فرقہ نہیں ہے جس کو اردو میں فرقہ کہتے ہیں، بلکہ فرقہ سے مراد ہے الگ آبادی، الگ آبادی سے کچھ ایسے نوجوان، کچھ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں جو صحرا نوردی کریں، جو خاک چھانے اور پہنچے مرکز نبوت میں، مرکز رسالت میں، صفہ نبوی کے پاس مسجد نبوی میں آئیں اور آ کر تفقہ فی الدین کی دولت حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے اس دولت کو حاصل کریں کہ اپنی امت کو بیدار کر دیں، اس لیے کہ ملت کے اندر زندگی پیدا کر دیں، اس لیے کہ تمام خطرات سے لوگوں کو آگاہ کر دیں اور چوکنا کر دیں، اس لیے پڑھیں، اس لیے نہیں کہ مدرسوں کو جزیرے بنا لیں اور ان جزیروں میں زندگیاں گزار دیں، مدرسوں کے ارد گرد کا ماحول زندیقی، کافری اور شرک اور بدعات میں ملوث ہو اور مدرسے کے لوگ بیٹھ کر قال اقول کر رہے ہوں، فلسفے کی گتھیاں سلجھا رہے ہوں اور منطق کی گہرائیوں میں اتر رہے ہوں اور تفسیر کے نقطے سمجھ رہے ہوں اور آس پاس کے ماحول پر بھی اثر انداز نہ ہو پا رہے ہوں۔ اس لیے مدرسے نہیں ہے کہ جزیرے بنائے جائے، حضور پاک علیہ السلام نے کوئی جزیرہ نہیں بنایا، بلکہ آپ نے انسانی آبادی کے بیچ میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے اندر اس کشتی کو چلایا جس کشتی نے پورے سمندر کو پار کیا، جس نے کوئی کنارہ نہیں چھوڑا اور جس نے اس کو چھان مارا۔ تو یہاں حکم یہ ہے کہ تفقہ فی الدین اس لیے حاصل کریں اور نظام تعلیم موحدانہ ہو جس کے نتیجے میں پوری زندگی کا نظام موحدانہ بنے۔ لہذا حضور پاک علیہ السلام نے جب اپنے نظام کو قائم فرمایا
تو ایک طرف تو یہ مہم چلائی کہ کوئی جاہل نہ رہے، کوئی الٹریٹ نہ رہے، کوئی بے پڑھا لکھا نہ رہے. اس کے لیے جنگ بدر کے اسارا یعنی قیدیوں سے آپ نے مدد لی اور لکھنے پڑھنے کی مہم اتنی زبردست چلائی کہ پورے جزیرۃ العرب میں سن 9 تک اور 10 تک پہنچتے پہنچتے کوئی فرد ایسا باقی نہیں رہ گیا جسے جاہل کہا جا سکے. ہر فرد تک علم پہنچ گیا، ہر فرد روشن دماغ ہو گیا، ہر فرد اسلامی عقائد سے واقف ہو گیا، ہر شخص کے اندر علم کا شوق دامنگیر ہو گیا اور ہر شخص یہ چاہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اس علم کی تحصیل کی جائے. ایک طرف یہ ذوق و شوق پیدا کیا گیا، دوسری طرف آپ نے اپنے موحدانہ نظام کو اس طرح قائم فرمایا کہ تمدن موحدانہ، سیاست موحدانہ، معاشیات موحدانہ اور صنعت موحدانہ، عسکریت موحدانہ اور زندگی کے تمام شعبے موحدانہ ہو گئے. دوئی تعلیم کی ختم ہو گئی. اگر کسی زمانے میں پرشین امپائر یا رومن امپائر میں کوئی اسکول و کالج چلتا تھا اور اس کے اثر سے کسی تعلیم کے حلقے کو جزیرۃ العرب میں قائم کیا گیا تھا، یا مدینہ منورہ کی یہودی آبادی میں بیت المدراس نامی اسکول تھے جن میں یہودی تلمود پڑھاتے تھے اور بائبل کا درس دیا کرتے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے نے پھر اپنے نظام کو اس طرح جاری و ساری فرمایا کہ کسی جوش اسکول کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. پھر معاشرے کو کسی بھی غیر اسلامی کالج کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. آپ نے اپنے ہی مدرسے کے ذریعے سے ملت کو وہ سارے افراد عطا فرمائے جنہوں نے سیاست کی بات ڈور سنبھالی، جنہوں نے فوجوں کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لی، جنہوں نے فتوحات کے پھریرے لہرا دیے، جنہوں نے تہذیب کے گلبوٹے تیار کر دیے، جنہوں نے اخلاق معاشرے کے سنوار دیے، جنہوں نے لین دین کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، جنہوں نے معاشیات کی ریڑھ کی ہڈی کو درست کر دیا، جنہوں نے ملک اور ملت کے تمام مسائل کو خود حل کیا، خوش اسلوبی سے حل کیا. اور نہ صرف یہ کہ مدینہ منورہ میں حل کیا، مدینہ منورہ سے بڑھتے رہے اور یہاں تک کہ نوبت مکہ مکرمہ کی آئی، وہاں کے نظام کو تبدیل کیا. پھر اس کے بعد آگے بڑھنا شروع کیا. شمال میں وہ شام کے بارڈر اور عراق کے بارڈر تک پہنچ گئے، جنوب میں یمن فتح کر لیا اور مشرق میں بحرین ان کے ہاتھ میں آ گیا. اور پھر اس کے بعد اپنے افراد کو تیار کر دیا کہ کام کو یہیں تک نہ رکھنا، عرب و عجم کے تمہیں مالک بننا ہے، لہذا آگے بڑھنے والے آگے بڑھے. رومن امپائر اور پرشین امپائر میں بھی انہوں نے داخلہ شروع فرمایا اور فتوحات کا سلسلہ تھا جو بڑھتا چلا گیا. تو مدرسہ نبوت اور صفہ نبوی سے فارغین نے جنہوں نے یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم 4 سبجیکٹس پڑھے تھے. لیکن یہ 4 سبجیکٹس ایسے تھے کہ دنیا کی کوئی اعلیٰ ترین یونیورسٹی جتنے ڈپارٹمنٹس اور فیکلٹیز رکھتی ہے وہ سب ان 4 سبجیکٹ کے اندر اس طرح سمو دیے گئے تھے جیسے ایک قطرے کو کسی دریا میں ڈال دیا جائے. یہ ایک سمندر تھا اور اس سمندر میں دنیا کے تمام علوم کی حیثیت قطروں کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے محض شور و فغا سے اور ہنگاموں سے اور تلوار لہرا لہرا کر ملک فتح نہیں کیے، بلکہ مسلمانوں نے اپنی تہذیب سے، اپنے علم سے، اپنی ثقافت سے، اپنی صنعت سے، اپنے فنون سے، اپنے دماغ سے، اپنی ذہانت سے ملکوں کو فتح کیا، ان کی تہذیبوں کو فتح کیا، قوانین فتح کیے، لٹریچر کو فتح کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں بھی وہ گئے 100% لوگ مسلمان ہو گئے، پوری پٹی تبدیل ہو گئی. عربی زبان وہاں کی مادری زبان بن گئی. مصر میں قبطی زبان تھی اور الجزائر و لیبیا میں بربری زبان تھی. بربری زبان کو ختم کر دیا، قبطی زبان کو ختم کر دیا اور اس کے لیے کوئی فورس استعمال نہیں کی گئی، بلکہ یہ مسلمانوں کی تہذیب کا غلبہ تھا اور ان کے لٹریچر کا غلبہ تھا اور ان کی زبان کا ذوق تھا جو غالب آ گیا اور جس نے ایک نئی تشکیل کی موحدانہ نظام کی. یہ ہے اصل میراث. اور اس میراث کو جب حاصل کر لیا جاتا ہے تو ہر مسئلہ چٹکیوں میں حل ہوتا ہے. ابوبکر صدیق کے سامنے چیلنج تھا ارتداد کا، انہوں نے اس کو حل کر لیا. عمر فاروق کے سامنے چیلنج تھا تنظیم کا، انہوں نے اس کو حل کر لیا. عثمان ابن عفان کے سامنے چیلنج تھا توسیع کا، انہوں نے اس کو حل کر لیا. علی کے سامنے چیلنج تھا اپنے داخلی مسائل کا، انہوں نے اس کو حل کر لیا. معاویہ کے سامنے چیلنج تھا
جنگوں کے بعد صلح کا انہوں نے اس کو حل کر لیا، اور یہ سلسلہ اسی طرح بڑھتا رہا۔ درمیان میں نشیب و فراز آتے رہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے ایک چیلنج تھا مسلم سوسائٹی کے فساد کا اور زبردست تبدیلی کا، انہوں نے اپنے کو قربان کر کے اسے حل فرما لیا۔ اور ایک طرف اگر یہ حل پیش کیے جا رہے تھے تو دوسری طرف ملت کے علماء تھے، فقہاء تھے، ملت کے محدثین تھے، مفسرین تھے، ملت کے لغویین تھے، نحات تھے، تحقیقی کام کرنے والے تھے، جنہوں نے ہر میدان کے چیلنج کو حل کیا۔ چیلنج آیا علم کلام کے سامنے تو ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی سامنے آ گئے اور انہوں نے اس کو حل کر لیا۔ چیلنج فلسفے کا آیا تو غزالی نے اسے حل کر لیا۔ چیلنج منطق کا آیا تو ابن تیمیہ نے اسے حل کر لیا۔ اور اسی طرح چیلنج ہندوستان کے اندر علوم کے زوال کا آیا تو ولی اللہ دہلوی نے اسے حل کر لیا۔ چیلنج اکبری فتنے کا آیا تو مجدد الفسانی نے اسے حل کر لیا۔ چیلنج امت کی ذہن سازی اور قرآن کے درس کو عام کرنے کا آیا تو عبدالعزیز دہلوی نے اسے حل کر لیا۔ اور چیلنج آیا ملت کی ذبوحالی کا اور مظلومیت کا تو سید احمد شہید جیسا مجاہد کھڑا ہوا اور اس نے اس کو اپنے تئیں حل کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے شہادت کے لیے اس کو قبول فرما لیا۔ چیلنج آیا انگریز کا تو محمود الحسن دیوبندی آگے بڑھے اور انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک سے اس کو حل کرنے کی وہ کوشش کی جو خدا کے یہاں قابل قبول ٹھہری۔ اور اس کے بعد اسی کا تسلسل تھا کہ 1947 میں انگریز جیسے ملعون اور نامبارک وجود کو بر صغیر سے نکالا گیا اور ہندوستان آزاد ہوا۔ یہ مسلمانوں کی بالحقیقت محنت اور کوشش کا نتیجہ تھا جس نے اس پورے بر صغیر کو یہ دن دکھائے کہ ایک بیرونی اور استعماری طاقت سے اس کے کاندھے کو آزاد کر دیا گیا اور اسے موقع دیا گیا کہ یہ آزادی کی فضا میں سانس لے سکے۔ پھر اس کے بعد کتنے چیلنج آتے رہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر چیلنج آیا اسلامی شریعت میں مداخلت کا تو سن 1972 میں حضرت قاری طیب صاحب، مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب، مولانا منت اللہ رحمانی صاحب اور ملک کے کبار علماء جمع ہوئے بمبئی میں اور انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا اور اس کے ذریعے سے حکومت سے مقابلہ کیا۔ جب بھی کبھی کسی مداخلت کی بات سامنے آئی تو جم کر اس مورچے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے اتحاد کا ایسا مظاہرہ کیا کہ وہ بے نظیر ہے، جس میں اہل سنت بھی اور بریلوی بھی اور دیوبندی بھی اور جماعت اسلامی بھی اور جس میں شیعہ بھی اور بوہرے بھی، پوری ملت کے جتنے لوگ ممکن ہو سکتے ہیں اور اسلام کی چھتری کے نیچے جو بھی کھڑے ہوئے ہیں ان سب کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنا کر حکومت کا سر جھکا دیا اور اپنی بات منوا کے چھوڑی۔ اسی طرح جو بھی چیلنج سامنے آیا الحمدللہ علماء نے اس کا سامنا کیا۔ بنگلہ دیش کی سرزمین پر بہت سے چیلنجز ہیں، یہاں تفریقے ہیں، یہاں پر نظریاں ہیں، یہاں پر مدارس اسلامیہ میں ابھی بہت کچھ جمود باقی ہے، یہاں ابھی بہت سے فتنے اوپر سے اور بہت سے فتنے اندر سے ابھر رہے ہیں، یہاں بیرونی طاقتیں ہیں، یہاں سامراج کی نئی شکلیں موجود ہیں، یہاں پر ابھی یونیورسٹیاں اسلامی نمائندگی اور علوم کے اسلامائزیشن کی محتاج ہیں، یہاں پر کالج ابھی اسلامی نظام میں موحدانہ تعلیمی نظام کے متقاضی ہیں اور نہ معلوم کتنے چیلنجز ہیں، یہاں معاشی نظام ابھی غیر موحدانہ ہے، تمدنی نظام غیر موحدانہ ہے، سیاست کی بنیادیں غیر موحدانہ ہیں، پورا ملک غیر موحدانہ نظام پر قائم ہے اور توحیدی علمبردار بکھرے ہوئے لوگ ہیں، پتنگوں کی مانند بکھرے ہوئے ہیں جن کی طاقت میں وہ مضبوطی نہیں ہے، وہ ان کے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ باطل کو مکمل شکست سے دوچار کریں، اور یہ شکست محض قوت کی بنیاد پر، اس مادی قوت کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ ذہانت کی بنیاد پر، علوم کی بنیاد پر، ثقافتوں کی بنیاد پر، ذرائع ابلاغ کی بنیاد پر، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے صالح استعمال کی بنیاد پر، اور غرض کے اس طرح جس طرح غالب قومیں غالب آیا کرتی ہیں اور اپنی کوششوں کے شاندار مظاہرے کرتی ہیں، یہاں پر بھی ایک امتحان ہے جس سے علماء ملت دوچار ہے۔ اس امتحان میں انہیں پوری طرح سے کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے، ایک طرف اللہ سے دعا مانگنا ہے، ایک طرف اپنے بزرگوں کے نمونوں کو سامنے رکھنا ہے، ایک طرف مستقبل کے لیے خاکے بنانے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عزم و استقلال کے ساتھ قدم آگے بڑھانے ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ خدا تعالی فتوحات نصیب فرمائے گا اور اپنی نصرت و تائید سے نوازے گا اور حالات کے
حالات بدلیں گے، کوہرے چھٹیں گے اور بادل چھٹیں گے، انشاءاللہ اسلام کا سورج اپنی پوری تابانی اور درخشانی کے ساتھ نظر آئے گا۔ اللہ وہ دن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ اللهم انصرنا جميعا يا ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل ین-کے، پن کوڈ نمبر 581320 انڈیا۔ ای میل کا پتہ بازگشت@bhatkalis.com۔